اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، آج میں نے سورہ حدید کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. 12، 13 اور 14 نمبر کی یہ آیتیں ہیں. ان آیتوں میں جو مضمون ہے وہ ایک اہم اور بڑا دل کو نرما دینے والا مضمون ہے، اور اس مضمون میں ان آیتوں کے اندر میں آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے. آخرت میں جس وقت میں مسلمان پل صراط سے پار ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اس پل کو پار کریں گے، اس موقع کا کیا منظر ہوتا ہے، اس منظر کو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے کھینچا ہے اور بیان فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان آیتوں کو قرآن مجید کے سمجھیں اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس مضمون کا اثر ہم اپنے دلوں پر ڈالیں، اور پھر اس میں جن اعمال کی طرف متوجہ کیا گیا اور جس ایمان کی طرف توجہ دلائی گئی اس کی طرف ہم خدا کرے کہ صحیح طور پر متوجہ ہوں اور توجہ دیں. اس کے اندر جو مضمون ہے آیتوں کے اندر، پہلے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی حالت بیان کی گئی پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کی جو حالت ہوگی وہ بتائی گئی.
پھر تیسری آیت کے اندر مومنوں کا جو خطاب ہوگا ان منافقوں سے، یا فرشتوں کی طرف سے جو خطاب ہوگا منافقوں کو، وہ بیان کیا گیا ہے۔ عجیب مضمون ہے۔ اس مضمون کو سمجھانے سے پہلے میں یہ بتلاؤں کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کی اگر ہم حفاظت کریں گے تو نفع میں رہیں گے، اور اگر اس دولت کو اگر ضائع کر دیں گے، گم کر دیں گے، اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور قدر اس کی نہیں کریں گے، ناقدری کریں گے، تو پھر بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ دولت ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی دولت اور ایسا سرمایہ ہمارے پاس ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا میں جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ظاہری طور پر ہے لیکن باطنی طور پر، حقیقی طور پر دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہر میں ایمان ہے، وہ دونوں لوگ قیامت میں بڑے خسارے میں، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ قرآن کی ان آیتوں پہ غور کیجیے گا، جن آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو سمجھایا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں قبل اس کے کہ ان آیتوں کا مضمون سمجھاؤں، آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے ایمان جیسی مایہ اور ایمان جیسی دولت کی حفاظت اور اس کی قدر دانی کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت میں دنیا میں تو یہ ایمان کام آئے گا ہی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایمان دنیا میں آدمی کے کتنا کام آتا ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی اس جگہ میں حالات کا بننا بگڑنا، حالات کا ظاہری طور پر حالات کا خراب ہونا، اچھے ہونا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ایک عادل اور منصف آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک ظالم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں ظالم بھی اور مظلوم بھی، دونوں پر حالات ہوتے ہیں، اچھے اور برے حالات۔ بیماری اور تندرستی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور تنگی اور فراخی، معاشی اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے آدمی کا تنگ ہونا، کمزور ہونا، اور قوی اور مضبوط ہونا دونوں کے ساتھ ہے۔ قرضوں میں یہ بھی مبتلا ہوتا ہے، وہ بھی مبتلا ہوتا ہے، اور پریشانیاں اس کو بھی لاحق ہوتی ہیں، اس کو بھی لاحق ہوتی ہیں۔ فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، کافر ہو کہ مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو کہ معصیت اور گناہوں میں مبتلا آدمی ہو، سب یہاں برابر ہیں۔ دنیا میں سب کے حالات بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں نہیں سمجھ میں آتا کسی بھی انسان کو کہ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان کا اور نیک عملوں کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اور کفر اور ظلم اور نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ کیا ہوتا ہے، یہاں نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں، دنیا میں اللہ تھوڑا بہت تو ضرور بتاتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتے ہیں تاکہ چوکنا رہے انسان۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ہم دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے، جو کہ آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں چھوٹا عذاب اور چھوٹی سزائیں چکھاتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں، لوٹ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں۔ لیکن ہر مرتبہ سزا نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے، پوری نہیں دیتے۔ ہر مرتبہ سزا نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے،
اور پوری سزا بھی یہاں نہیں دیتے، کسی کسی کو سزا دیتے ہیں، کبھی کبھی دیتے ہیں، بعض گناہوں کی سزا دیتے ہیں، بعض کی نہیں دیتے ہیں، اور تھوڑی سی دیتے ہیں، پوری نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے دنیا میں۔ باقی مرنے کے بعد جیسی موت آئے گی، دنیا کی آنکھ بند ہو کر آخرت کی کھولے گی، وہاں سے حالات بدل جاتے ہیں، معاملہ بالکل بدل جاتا ہے۔ دنیا کی آنکھ بند ہو کے آخرت کی آنکھ کھلنے کے بعد سے معاملہ انسان کے ساتھ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہاں کا معاملہ بالکل دو ٹوک ہوگا اور واضح ہوگا اور روشن ہوگا کہ بھلا آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں، برے آدمی کے حالات بالکل الگ ہوتے ہیں، ایمان والے کے حالات الگ ہوتے ہیں، بے ایمان کے حالات بالکل الگ ہوتے ہیں، ظالم کے حالات الگ ہوتے ہیں اور مظلوم کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے، اور ہمارا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ مرنے کے بعد والی زندگی پر زیادہ ہے۔ ہم مرنے کے پہلے کی جو زندگی دنیاوی زندگی ہے، ہم اس زندگی کے حالات کا ہم اعتبار زیادہ نہیں کرتے، مسلمان مرنے کے بعد والے حالات کا اعتبار زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہوئے چلتے ہیں کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، یہاں جو بھی حالات ہیں وہ چند روز کے ہیں، اور یہ حالات اصل نہیں ہیں۔ آخرت کی زندگی مرنے کے بعد جو آنے والی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بہت لمبی ابد الآباد تک کی کبھی ختم نہیں ہونے والی وہ زندگی ہے، اور اصل حالات وہاں کے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اس سے کوئی اور اتفاق کرے نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ دوسرے اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کہاں اس سے اتفاق کریں گے؟ جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کہاں اس سے اتفاق کریں گے؟ لیکن ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دوسرا ہماری اس بات کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، ہماری اس عقیدے کو تسلیم کرتا نہیں کرتا ہے، بھاڑ میں جائے اگر وہ نہ تسلیم کرے، مگر ہم تو اپنے عقیدے پر قائم ہیں، ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں کہ بھائی ہم موت سے پہلے کی زندگی کا اعتبار نہیں کرتے، ہمارے ہاں موت کے بعد والی زندگی کا اعتبار ہے۔ یعنی اعتبار کا مطلب یہ کہ ہم اس کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو ہم حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر وہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم فکر کریں گے، وہاں کے حالات اگر بگڑ جاتے ہیں تو ہم ذرا سا اس بارے میں خوف کریں گے۔ دنیا کے حالات اگر ہمارے خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، کوئی مسجد گراتا ہے، کوئی ہمارا گھر گراتا ہے، کوئی ہماری جائیداد پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ہماری عزت اور آبرو کو گرانے کی اور اس کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اگر ہمیں معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوشیلی ہمارا بائیکاٹ کرتا ہے، اور کوئی ہماری زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور ہماری سماجی زندگی خراب کر دیتا ہے، تو ہم اس کا زیادہ رنج نہیں محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس پر موقوف نہیں ہے جنت و جہنم۔ جنت و جہنم موقوف ہے ایمان اور اعمال پہ۔ لہذا اگر کوئی ہمارے ایمان پہ حملہ کرے گا، ہمارے اعمال کو اگر کوئی خراب کرے گا، ہمارے اگر دین کو کوئی برباد کرے گا، ہمارے اگر مسجدوں میں عبادت کرنے کو اگر روکے گا، ہمارے اندر ہمارے مدرسوں کے اندر تعلیم دینے کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اگر رکاوٹ ڈالے گا، ہمارے مکتبوں کو بند کرے گا، ہماری تبلیغ اور دعوت کی جو محنتیں ہو رہی ہیں اس کو اگر کوئی منع کرے گا، اور قرآن پاک کی، حدیث پاک کی اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اگر کوئی ماحول خراب کرے گا، تو ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے، ہم اس کو سیریس لیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کا بچاؤ کریں گے، جان کی بازی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ کہ اسی پر آخرت کے حالات موقوف ہیں، اور آخرت کا بننا بگڑنا اسی ایمان اور اعمال پہ موقوف ہے۔ تو یہ میری ابتدائی گفتگو ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے بات کی بات
جو آخرت والی بات میں نے جو قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے پڑھی ہے اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس ایمان ہے اور اعمال ہیں ہم اس کو قیامت میں نور دیں گے۔ میں بہت ساری تفصیلات کو سمیٹ کر بہت مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، ساری تفصیل میں جانے کا یہ موقع اور وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ایک ایمان کا نور دیتے ہیں اور اس کے اعمال کے بقدر وہ نور بڑھتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر مومن کو ایمان کا ایک نور ملتا ہے، اس کے اعمال پر اس کے وہ نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی کو اللہ پاک ایسا نور دیتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے کہ جس جگہ سے وہ ہے وہاں سے لے کر کے کعبۃ اللہ تک روشن ہو جائے، جو جگہ تھی اس کے اور کعبۃ اللہ تک کے درمیان کی ساری جگہ روشن ہو جائے گی، اتنی تیز روشنی نور کی ہوگی اللہ جو اس کو دیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مومن و مسلمان کو اللہ نور اتنا دیں گے کہ اس سے لے کر کے آسمان کے کنارے تک اس کا جو نور اور اس کی شعاعیں ہیں وہاں تک کے علاقے کو روشن کر دیں گے، اتنا نور دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ کسی کو اس کے کم اعمال کی وجہ سے اتنا ہی نور دیں گے جتنا کہ ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور بعض ایمان والے کو اتنا ہی نور دیں گے جتنا کہ اس کا قد ہوتا ہے، ایک قد کے برابر نور دیں گے، روشنی دیں گے۔ اور بعض کے اعمال اتنے تھوڑے و کمزور ہوتے ہیں کہ اس کو صرف ایک انگوٹھے کے برابر ہے، ایک انگوٹھے میں جتنا نور سمائے اتنا ہی نور دیتے ہیں اس کو، لیکن نور ہر ایک کے پاس، ہر مسلمان کے پاس، ہر مومن کے پاس نور ضرور ہوگا۔ اور یہ نور اللہ رب العزت کافر کو نہیں دیں گے، اور یہ نور اللہ منافق کو بھی نہیں دیں گے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں اپنے کو مسلمان بتاتا ہے، دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، دل سے وہ کافر ہوتا ہے، صرف ظاہر کرتا ہے اپنے کو مسلمان۔ یہ اس کی پہچان تو آج دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا میں ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے یہ منافق ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ دل تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، مجھے نظر نہیں آئے گا، دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جو جانتا ہے وہ کس کو بتاوے گا؟ کہ نبی کو بتائے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کا پتہ چلتا تھا کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے۔ اب حضور کے وصال کے بعد کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ ہاں اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن ہوتے ضرور ہیں منافقین، دنیا میں بھی اب بھی ہوتے ہیں، قیامت تک ہوں گے۔ بہرحال منافق کو یہ نور نہیں ملے گا اور کافر کو یہ نور نہیں ملے گا، صرف یہ نور ملے گا مومن و مسلمان کو۔ اور مومن و مسلمان کو ایمان کی وجہ سے ایک درجے کا نور ملتا ہے، پھر اس کے جیسے جیسے اعمال بڑھیں گے، جتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے اعمال کے بقدر وہ نور بڑھا ہوا ملے گا، اضافہ شدہ ملے گا۔ اور یہ نور کیا کام آئے گا؟ یہی نور ہے جو قیامت میں جس کو ملے گا وہی دراصل پل صراط پار کر کے جنت میں جا سکے گا۔ پل صراط پر اندھیرا ہے، اور بلکہ ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب میدان محشر میں سب کے سب اللہ کے دربار میں جب جمع ہوں گے، اس موقع پر ایک وقت آئے گا کہ سارے عالم پر، سارے میدان محشر پر اندھیرا چھا جائے گا، کوئی روشنی نہیں، ایک دم اندھیرا چھا جائے گا۔ اب روشن کون ہوگا؟ کہ جس کے پاس ایمان ہے وہی روشن ہوگا، اسی کے پاس روشنی ہوگی، باقی بے ایمان اور منافق کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اور پل صراط کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سارے آخرت کے حالات کو سمیٹ کر قرآن کی آیتوں میں جتنی باتیں آئی ہیں میں صرف وہیں پر مضمون کو لاؤں گا، پورا مضمون کو نہیں پھیلاؤں گا۔ قرآن کی ان آیتوں میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پل صراط میں ایک قیامت میں ایک پل ہوتا ہے۔ یہ پل دنیا میں جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے پل بنایا جاتا ہے اور برج بنایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر دریا پار کرنا ہے تو اس کنارے سے اس کنارے تک دریا پر ایک پل اور برج لگایا جاتا ہے، تو آدمی
پل کے اوپر سے چڑھتا، نیچے دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے اور آدمی پل کے اوپر سے چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک منتقل ہونے کے لیے، شفٹ ہونے کے لیے بھی پل بنایا جاتا ہے، اور یہاں سے وہاں تک جو ہے بہت زبردست پل بنا کر کے سواریوں کو اور لوگوں کو منتقل ہونے کی سہولت پیدا کی جاتی ہے۔ تو دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سمندر پر اور پہاڑوں کے گڑھوں پر پل بنایا جاتا ہے۔ اس پل کو تو لوگ سمجھتے ہیں۔ قیامت پہ بھی ایک پل ہوتا ہے، یہ پل ہوتا ہے جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانے کے لیے ہوتا ہے، اور جس کو جنت میں جانا ہے اس کو یہ پل پار کرنا ہوگا۔ جس کو بھی جنت میں جانا ہے، جنت میں کون جائے گا کہ ہر مسلمان جائے گا، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ قطب اور ابدال ہو، اور چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ نبی ہو اور نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر ایک کو اس پل پر سے گزر کے ہی جنت میں جانا ہے۔ اور یہ پل کوئی آپ کا 100 فٹ روڈ یا 60 فٹ روڈ یا جناب 4 راستوں والا کیا کہتے ہیں ایکسپریس وے نہیں ہوتا ہے، ایکسپریس وے کی طرح سے یہ پل ہوتا ہے بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ بال کتنا چوڑا ہوتا ہے، تلوار کتنا دھار اور نوک کتنی ہوتی کہ تلوار کی دھار کتنی چوڑی ہوتی ہے، تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایک دم باریک۔ سوال پیدا ہوتا ہے اتنے سے باریک پل پر سے کیسے گزریں گے؟ کہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، سمجھائیں گے ہم بعد میں، لیکن ہے یہ پل اتنا ہی، اور کوئی چھوٹی موٹی مسافت نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اتنا لمبا یہ پل ہوتا ہے کہ پوری جہنم کو پار کر کے وہاں پہنچنا ہے، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تقریباً 1500 سال آدمی اگر چلے پیدل تو جتنی دور جا کے پہنچتا ہے اتنا لمبا یہ برج ہے۔ 1500 سال اگر کوئی پیدل چلے، آپ ایک دن چلیے تو کتنی دور پہنچتے ہیں، ایک سال چلے تو کتنی دور پہنچتے ہیں، 1500 سال اگر آپ چلے تو کتنی دور پہنچتے ہیں، اتنی لمبی مسافت کا یہ پل، اور یہ جہنم کے اوپر باندھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی تم میں سے نہیں بچے گا مگر وہ ضرور اس پل کے پاس آئے گا۔ یہاں آنا ضروری ہے ہر ایک کو، مسلمان ہو، منافق ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جنت میں جانے والا ہو یا جہنم میں، مگر یہاں اس کو آنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے گزرے گا کہ نہیں گزرے گا، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو کافر ہوتے ہیں وہ تو پل چڑھ ہی نہیں پائیں گے، اس سے پہلے ہی جہنم کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ تھوڑا بہت چڑھنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے پیچھے، مگر وہ پار نہیں کر پائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اور مومن و مسلمان ہیں وہ ان کے اعمال کے بقدر اللہ پاک ان کو پار کرائے گا۔ ان میں اگر مسلمانوں میں کوئی معصیت والے نافرمان ہو اور ان کو فوری جنت میں نہ بھیجنا اللہ کو منظور ہو، اور جہنم میں تھوڑے دن عذاب سے گزروانا اللہ کو منظور ہو، تو پھر وہ بھی جہنم جا کے پھر واپس نکالے جائیں گے اور جنت میں لائے جاویں گے۔ لیکن چند مسلمان ایسے ہوں گے جو اس پل کو پار کریں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پل کو پار کریں گے تو اتنی تیزی سے پار کریں گے جتنی تیزی سے مشرق کے ایک کنارے پر بجلی کوند کر چمک کر کے مغرب کے کنارے میں چند سیکنڈوں سے بھی کم وقفے میں آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ گئی۔ اس بجلی کی تیز رفتاری سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ کچھ مسلمانوں کو اللہ ایسے موقع دے گا، لیکن پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور جو ان کو دیا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے اعمال کے بقدر وہ بڑھا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا،
جتنے ان کے عمل زیادہ ہوں گے وہ نور زیادہ ہوگا. تم دیکھو کہ وہ نور ان کے سامنے سامنے چل رہا ہوگا یا ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا. تم دیکھو کہ وہ اس نور کی روشنی میں چلیں گے اور پل صراط تک پہنچیں گے اور اسی نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے، اور ان کے اس نور کے سوا کوئی اور نور نہیں ہوگا کہ جس کو وہ دیکھ کر کے راستہ پار کریں اور پل صراط کو پہنچ سکیں اور پل صراط کو پار کر سکیں. اس نور کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا، سارا وہاں پر میدان محشر اندھیرا وہاں چھا چکا اور اندھیرے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مسلمان کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو وہ نور دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ اس نور کی روشنی میں چلیں گے تو ان کو فرشتے خوشخبری دیں گے اور ان کو مبارکبادی پیش کریں گے. کہیں گے ان کو کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ تم کو تو جنت مل چکی، اور ایسی جنت تم کو ملی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہیں گی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یہ سارا فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ یہ جب وہاں ان کو نور جو دیا جائے گا، کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پل صراط پر جانے سے پہلے سب کو نور تقسیم کیا جاتا ہے. اندھیرا ٹارچ اور روشنی اور ان کو دی جاتی ہے. وہ ایک جگہ ہوتی ہے مخصوص، اس جگہ پر سب کو نور تقسیم کیا جاتا ہے. تب جب نور تقسیم ہوتا ہے مسلمانوں کو تقسیم ہو جاتا ہے اور کافروں کو تو نہیں دیا جاتا. اور حدیث کے اندر مختلف حدیثوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ منافقوں کو نور دیا جاتا ہے شروع میں، لیکن اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ نور بجھ جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں منافقین ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان بتاتے تھے، ظاہری طور پر اسلامی اعمال کرتے تھے، ظاہری طور پر مسجد آنا اور نماز پڑھنا وغیرہ کرتے تھے، اندر سے اور حقیقت میں مومن و مسلمان نہیں تھے. اس لیے ان کو وہ نور تھوڑا سا ان کے اعمال کی وجہ سے دیا جاتا ہے، دنیا میں اپنے کو مسلمان بتانے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اندر سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے وہ نور بجھ جاتا ہے. جب پل صراط پر پہنچتے ہیں اور پل صراط پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان تو اپنے نور کے بدولت پل صراط کو پار کریں گے اور چڑھیں گے اور جائیں گے، تو منافق لوگوں کا نور اس سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے. تو وہ مسلمانوں کو پکاریں گے، مسلمانوں کو پکار کر فریاد کریں گے. کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پکاریں گے مسلمانوں کو کہ بھائی ذرا سا ٹھہر جاؤ، آپ کی نور کی روشنی میں ہم بھی چل لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی ذرا راستہ پار کر لیتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ. ہماری تو لالٹین بجھ گئی، ہماری تو لائٹ چلی گئی، ہمارا نور بجھ گیا. تمہاری روشنی میں اور تمہاری لالٹین میں ہم تھوڑا سا چل لیتے ہیں، اس سے ذرا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی ہم کو ساتھ میں لے لو. تو یہ ساتھ میں چلنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کو پکار کر کے. تو جو فرشتے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں وہ دھکا مار کے منافقوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرے ہٹو، چلو یہاں سے، جہاں نور تقسیم ہوتا ہے جاؤ وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ. تمہارا چراغ بجھ گیا ہے تو وہاں سے جا کے سلگا کے آؤ. تمہارے پاس نور اگر نہیں ہے تو وہاں سے جا کے لے کے آؤ. تمہاری روشنی اگر گل ہو گئی ہے تو وہاں سے جا کے روشن کر کے آؤ جہاں تم کو تقسیم کیا جا رہا تھا. یہ فرشتے جب دھکا مار کے ان کو پیچھے ہٹائیں گے تو یہ واپس جائیں گے جہاں پر جس کاؤنٹر پہ، جس سینٹر پوائنٹ پر اور جس چیک پوسٹ میں وہاں نور دیا جا رہا تھا، ان کو آگے پار کرنے کا پاس دیا جا رہا تھا، اور جنت جہنم کے اوپر کے پل صراط پر پار کرنے کی سواری کا ان کو لائسنس اور پاس دیا جا رہا تھا، وہاں یہ جائیں گے اور مانگیں گے. تو ان سے کہا جائے گا کہ بھائی یہاں تو صرف مومنوں کو نور دیا جاتا ہے، منافقوں کو نہیں دیا جاتا، اور یہاں تو صرف اسلام پر رہنے والوں کو نور دیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو نور نہیں دیا جاتا. تو یہ وہاں سے واپس آ جائیں گے، وہاں بھی ان کو دھتکار کے بھیج دیا گیا. پھر یہ واپس پل صراط کے پاس آئیں گے تو جو مومن و مسلمان جن کو یہ پکارتے تھے مدد کے لیے
اور جن کے ساتھ میں دنیا میں زندگیاں گزار کے اس دنیا میں ساتھ ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہ ان کو وہاں نہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ آگے جا چکے ہیں، فرشتے لے کے ان کو پل صراط پار کر چکے ہیں۔ اور یہ ان کے درمیان میں اور مومنوں کے درمیان میں ایک دیوار باندھ دی گئی ہے، اور یہ اب پل صراط پر چڑھ نہیں پائیں گے، پار نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے اندر میں دریچے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، ان کھڑکیوں کے اندر جنت ہوگی اور ان کھڑکیوں کے باہر عذاب اور جہنم ہوگی۔ تو جب یہ منافق لوگ وہاں سے نور نہ ملنے پر واپس مسلمانوں سے مدد لینے کے لیے، ایمان والوں سے نور مانگنے کے لیے، ایمان والوں کے نور میں اور ان کی روشنی میں چل کر پل صراط پار کرنے کے لیے جب یہ آئیں گے اور وہاں جب ان کو نہیں پائیں گے، مومن و مسلمان آگے جا چکے ہوں گے، تو یہ پل صراط چڑھ نہیں پائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے یہ چڑھنا چاہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، تو فرشتے ان کو دھکے مار کے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور دیوار پاٹ دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور مومن و مسلمان اندر ہو جاتے ہیں، اور منافقین اور کافر لوگ وہیں پر ٹک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جہنم میں سیدھے پہنچ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیتیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہے جس دن مومن و مسلمانوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی بدولت نور دیا جاتا ہے، اور وہی دن کافر منافقوں کو نور نہیں دیا جاتا۔ اور منافق لوگ جس طرح دنیا میں مومن و مسلمانوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، وہاں بھی اپنے کو مسلمان بتا کر کے ان کی روشنی میں چلنا چاہیں گے، مگر ان کو وہاں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ دیوار پاٹ دی گئی اور اس میں سے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں سے مسلمانوں سے بات چیت چل رہی ہے، کھڑکیوں کے اس پار مومن و مسلمان اور اس پار منافق، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں یا دوست و احباب ہوں یا تجارتی تعلقات والے ہوں یا پڑوسی ہوں یا جاننے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، ان کو پکار کر آواز دیں گے مدد کے لیے، تو وہاں سے مومن و مسلمان ان کھڑکیوں سے ان کو جواب دیں گے۔ تو وہ جو سوال و جواب ہوگا، اللہ نے تیسری آیت کے اندر اس کو نقل کیا ہے، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اللہ نے فرمایا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا، يُنَادُونَهُمْ، منافق مرد منافق عورتیں پکار کر مومنوں سے کہیں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ارے بھائی صاحب، ہمیں تمہیں ایک ساتھ نہیں تھے کیا دنیا میں؟ ہمیں تو تمہارے ہی ساتھ تھے، تمہارے ساتھ دوستی، تمہارے ساتھ تعلقات، تمہارے ساتھ رشتہ داری، تمہارے ساتھ لین دین، تمہارے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، یہ سب تو ہمارا دنیا میں تھا نا، یہاں کیوں ہم کو بھول گئے؟ وہ جواب دیں گے، بلا، دنیا میں تو یہ سب کچھ تھا جناب علی، وَلَكِنَّكُمْ، لیکن ہم میں اور تم میں فرق یہ کہ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے دنیا میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، فتنے میں کیا ڈالا؟ فتنے میں یہ ڈالا کہ تمہارے سامنے ایمان آیا، نبی آئے، نبی کی دعوت آئی، ایمان کی دعوت آئی، قرآن آیا، اور آخرت تم کو سمجھائی گئی، اللہ سے تم کو ڈرایا گیا، مگر تم نے کیا کیا کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں اس طور پر ڈالا، فتنے میں اس طور پر ڈالا کہ تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کا انکار کیا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور تمہاری اندر سے کافروں کے ساتھ بھی دوستی رہی، شیطان کے ساتھ تمہارے تعلقات رہے، تم نے ان کی باتوں پر تو یقین کیا اور اللہ کی باتوں کے بارے میں تم شک میں رہے، نبی کی بات کے بارے میں شک میں رہے، اور پھر اوپر سے تم نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا، اور اندر سے تمہارے دل کی آرزو اور خواہش یہ تھی کہ ہر وقت تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمان کے حالات ذرا خراب ہو تو خوشی منائیں، مسلمان کا ملک اگر چھین لیا جائے تو ذرا ہم تھالیاں پیٹیں، مسلمان کی اگر یہ آبرو عزت لوٹی جائے تو ہم واہ واہ کریں، مسلمان کی مال و دولت اور ان کی جائیدادیں لوٹی جائیں اور چھینی جائیں اور گھسیٹی جائیں تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور روٹیاں سیکیں۔ تو ہر وقت تو تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہوں اور مسلمان بگڑیں،
مسلمان پسپا ہوں، مسلمان ذلیل ہوں، مسلمان رسوا ہوں، ہر وقت تو اس انتظار میں تم رہتے تھے۔ وہ تربصتم کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا وَارْتَبْتُمْ، ہمیشہ تم شک میں رہے۔ جو باتیں کہی گئی تھیں کہ یہ اعمال تمہارے لیے جہنم لے جائیں گے اور ان اعمال کی بدلے میں تمہیں جنت ملے گی اور نیکیاں ملیں گی، یہ جو وعدے اور وعیدیں آئیں، ان وعدوں اور وعیدوں کے بارے میں تم ہمیشہ شک میں رہے۔ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جنت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان بھی، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کا بھی عقیدہ جنت دوزخ کے بارے میں اتنا کمزور ہو چکا کہ خود مسلمان کو شک ہے جنت کے وجود اور جہنم کے وجود کے بارے میں مسلمان کو بھی شک ہے، اور مسلمان شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بہلانے کے لیے باتیں کہی گئی ہوں اور حقیقت نہ ہو سکتا ہے۔ کہاں ہے جنت، کس نے دیکھی ہے؟ کہاں ہے جہنم، کس نے دیکھی ہے؟ یہ مسلمان بھی شک میں مبتلا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس دن جب منافق کٹ کے پٹ کے دھتکار کر جہنم میں پھینکے جائیں گے اور مسلمان کامیاب ہو کے پار ہو کے پل صراط سے جائیں گے، اس موقع پر منافقین مسلمانوں کو مدد کے لیے جب پکاریں گے تو مسلمان ان کو یہی جواب دیں گے کہ وَارْتَبْتُمْ، دنیا میں تم شک میں مبتلا رہے، تم کو یقین نہیں تھا اس عذاب کا، اس جہنم کے پل کا اور اس پل صراط کا، تم کو دنیا میں یقین نہیں تھا، شک کرتے تھے نا، اب آگے ان آنکھوں کے سامنے وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں، تمہاری امنگیں اور تمہارے بڑے بڑے ایکسپیکٹیشنز۔ مومن و مسلمان بھی ایسا دھوکہ کھاتا ہے کہ بہت عجیب اس کے دل میں خواب ہوتا ہے، بلی کے خواب میں جیسے چیچڑے ہوتے ہیں نا، ویسے دنیا پرست آدمی، مالدار آدمی، دنیا کی خواہشات رکھنے والا، دنیا کی شہوتوں لذتوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرنے والا، ایسے اس کے خواب اور امنگیں اور امیدیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جیسے بلی کے خواب میں چیچڑے ہوتے ہیں۔ خواب ہی میں امریکہ جاتا رہتا ہے، خواب ہی میں بلڈنگیں بناتا رہتا ہے، خواب ہی میں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو امریکہ کا بھی صدر بننے کی سوچتا رہتا ہے۔ تو ایسی امیدوں اور آرزوؤں اور تمناؤں نے تم کو دھوکے میں رکھا، اللہ سے، آخرت سے دھوکے میں رکھا، اللہ سے غافل رکھا۔ یہ ساری بات اس دن مومن و مسلمان منافقوں سے کہے گے۔ قرآن نے اس کو اس آیت کے اندر سورہ حدید کے اندر نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حالت تمہاری کب تک تھی؟ حتی جاء امر اللہ، یہ حالت تمہاری موت تک رہی، مرنے تک بھی تم نے توبہ نہیں کیا، اس سے مرنے تک تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، مرنے تک تم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ باز یعنی شیطان نے تم کو کبھی توبہ کرنے نہیں دیا، تم کو رجوع کرنے نہیں دیا، تم کو اپنے آپ کو بدلنے نہیں دیا، تم شیطان کے چنگل میں اور دھوکے میں رہے۔ تو یہ سارا مضمون ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے اور ایسی آیتیں پڑھیے جن آیتوں کے اندر آخرت کو یاد دلایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانی بتائی۔ یہ سورہ حدید کی 12، 13، 14 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کھولو اور کھول کر کے سورہ حدید تلاش کر کے اسے پڑھو تو آپ کو انشاءاللہ اس سے جو دل میں ایمان کی تازگی جو نصیب ہوگی، اس سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ ملے گا۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مجمع، میں اسی لیے یہ ساری باتیں لاتا ہوں، ہمارا مجمع متاثر ہو اور ہمارے یہ مصلی حضرات کو فائدہ ہو، ہماری آخرت کی یاد تازہ ہو، اس لیے کہ اس وقت میں دنیا جس قدر ہم کو دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے اور دنیا کے دھوکے میں آ کر ہم آخرت سے اور اللہ سے جو غافل ہو رہے ہیں، اسی چیز نے ہمارے حالات بگاڑے ہیں۔ ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو توبہ کر کے اللہ سے جڑ کر وابستہ رہ کے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے، لہذا ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔